جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ TCP/IP ماڈل پروٹوکولز کی فنکشنالٹی بیان کرتا ہے۔ یہ پروٹوکولز سینڈنگ اور ریسیونگ دونوں اینڈز پر اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ نیٹ ورک پر اپلیکیشنز کی ڈیلیوری ہوسٹس کے مابین کامیابی سے سر انجام پائے۔ ایک مکمل کمیونیکیشن پروسیس کے کیا مراحل ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایپلیکیشن لیئر پر سورس کی طرف سے ڈیٹا کریٹ کرنا، ڈیٹا جو جنریٹ کیا گیا ہے اس کی سیگمنٹیشن اور انکیپسولیشن کرنا، اس ڈیٹا کو نیٹ ورک ایکسیس لیئر کے میڈیا پر بھیجنا، پھر ڈیٹا کو انٹرنیٹ ورک پر بھیجنا جہاں یہ ڈیٹا کچھ خاص انٹرمیڈیٹ ڈیوائسز کے ذریعے ٹریول کرتا ہے۔ یہ ڈیوائسز کسی خاص میڈیا کے تحت انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ڈیسٹینیشن سائٹ پر نیٹ ورک ایکسیس لیئر پر ڈیٹا کی ریسیپشن، ڈیٹا کی ڈی کیپسولیشن اور اس کو باقی لیئر سے گزار کر ڈیسٹینیشن ہوسٹ تک پہنچ جانا۔ ٹرانسمیشن کے دوران ڈیٹا جب میڈیا کے ذریعے پروٹوکولز کی مختلف لیئرز سے گزرتا ہے تو ہر لیئر پر موجود پروٹوکولز اپنی ضرورت کے مطابق اس ڈیٹا کے ساتھ کچھ انفارمیشن ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم ڈیٹا انکیپسولیشن کہتے ہیں۔ یوں ہر لیئر پر پہنچنے کے بعد جب ڈیٹا کے ساتھ کچھ اضافی انفارمیشن ایڈ ہوتی جاتی ہے تو ڈیٹا کی اس صورت کو پروٹوکول ڈیٹا یونٹ یعنی کہ PDU کہتے ہیں۔ ڈیٹا کے اس لیئر ٹو لیئر ٹرانسمیشن کے دوران ہر لیئر پر کچھ اضافی انفارمیشن اس PDU میں انکیپسولیٹ کر دی جاتی ہے۔ یوں ہر دفعہ جب PDU کو نئی انفارمیشن کے ساتھ انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے ایک نئے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیئرز پر ڈیٹا کی مختلف نیمنگ کنونشنز کو سمجھنے کے لیے آئیے یہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، ایپلیکیشن لیئر پر PDU کو سمپلی ڈیٹا کہیں گے۔ ٹرانسپورٹ لیئر پر یہی PDU سیگمنٹ کہلاتا ہے۔ انٹرنیٹ لیئر پر PDU کو پیکٹ کہیں گے۔ نیٹ ورک ایکسیس لیئر پر PDU فریم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یوں اس PDU کی حتمی شکل بٹس کی صورت میں سامنے آتی ہے جو کہ میڈیا پر ٹریول کرتا ہے۔ اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یعنی کہ OSI ماڈل بھی TCP/IP کی طرح نیٹ ورکنگ کی دنیا میں کمیونیکیشن کے لیے ایک ریفرنس ماڈل ہے۔ یہ ماڈل انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن ISO نے بنایا۔ ISO نے ایک ایسا فریم ورک ترتیب دیا جس میں مختلف سوٹ آف اوپن سسٹم پروٹوکولز متعارف کرائے گئے۔ یہ پروٹوکول سوٹ تمام دنیا میں نیٹ ورک کمیونیکیشن میں اسٹینڈرڈ کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ 7 لیئرز پر مشتمل یہ ریفرنس ماڈل فنکشنز اور سروسز کی ایک ایکسٹینسو لسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ہر لیئر کا اپنے سے اوپر اور نیچے والی لیئر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ OSI ریفرنس ماڈل کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے اس ڈائیگرام کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایپلیکیشن لیئر OSI ماڈل کی سب سے ٹاپ والی اور 7ویں لیئر ہے۔ یہ لیئر ان ایپلیکیشنز اور پروسیسز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جو یوزر اینڈ پر ہوتے ہیں۔ سینڈنگ اور ریسیونگ دونوں اینڈز پر یوزرز کی آئیڈینٹیفیکیشن، کوالٹی آف سروس کو مینٹین رکھنا، یوزرز کی آتھینٹیکیشنز اور پرائیویسی، ڈیٹا سنٹیکس چیکنگ وغیرہ۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اس لیئر پر وقوع پذیر ہوں گے۔ یہ لیئر بیسیکلی ایپلیکیشن اسپیسیفک ہے۔ مثال کے طور پر ویب براؤزنگ کے لیے www کی سروس، ای میل کے لیے POP یا IMAP کی سروس، فائل ٹرانسفر کے لیے FTP کی اپلیکیشن وغیرہ استعمال ہوتی ہیں۔ OSI ماڈل کی چھٹی لیئر یعنی کہ پریزنٹیشن لیئر کا کام کسی بھی طرح کے ڈیٹا کے سنٹیکس کو انکرپٹ کرنا ہے۔ انکرپشن سے مراد کسی بھی اپلیکیشن کی لینگویج کو نیٹ ورک کی لینگویج میں تبدیل کرنا ہے جو کہ نیٹ ورک کے لیے قابل فہم ہو
تاکہ ڈیٹا کو نیٹ ورک پر ٹرانسمٹ کرایا جا سکے۔ اس پورے عمل کو ڈیٹا انکرپشن کہتے ہیں۔ پریزنٹیشن لیئر کو عموماً سنٹیکس لیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس لیئر کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر طرح کے ڈیٹا، خواہ وہ کسی طرح کی اپلیکیشن کے ذریعے جنریٹ کیا گیا ہو، کو انکرپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی کہ یہی وہ لیئر ہے جو کہ ڈیٹا کو نیٹ ورک کے لیے ایک پریزنٹیبل فارم میں لے کر آتی ہے۔ سیشن لیئر OSI ماڈل کی 5ویں لیئر ہے۔ سیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر کو یہ سپورٹ فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے ڈائلاگز کو کیسے مینیج کرے، یعنی کہ ایک کمیونیکیشن پروسیس کے دوران ہوسٹ کے مابین ہونے والی کنورسیشن کے سیشنز کو کب سیٹ اپ کرنا ہے، کتنی دیر تک سیشنز کو قائم رکھنا ہے اور کب انہیں ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ OSI ماڈل کی 4تھی لیئر ٹرانسپورٹ لیئر ہے۔ اس لیئر کا کام سسٹمز کے مابین شفاف طریقے سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ سینڈنگ اور ریسیونگ دونوں ہوسٹس کے مابین ڈیٹا فلو کو کنٹرول کرنا اور کسی بھی طرح کی ایرر کی صورت میں ریکوری کرنا اسی لیئر کا کام ہے۔ سوئچنگ اور راؤٹنگ کے تمام فنکشنز OSI ماڈل کی 3ری لیئر یعنی کہ نیٹ ورک لیئر سر انجام دیتی ہے۔ اس لیئر کا کام ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے لاجیکل پاتھس بنانا ہے۔ ان لاجیکل پاتھس کو ورچوئل سرکٹس کہتے ہیں۔ OSI ماڈل کی 2ری لیئر یعنی کہ ڈیٹا لنک لیئر کا کام ڈیٹا پیکٹ کو بٹس میں کنورٹ کرنا ہے۔ ڈیٹا لنک لیئر کو فردر 2 سب لیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک میڈیا ایکسیس کنٹرول MAC اور لاجیکل لنک کنٹرول LLC۔ MAC سب لیئر کا کام نیٹ ورک پر موجود کمپیوٹر کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے، جبکہ LLC لیئر فریم سنکرونائزیشن اور ایرر چیکنگ کا کام کرتی ہے۔ فزیکل لیئر OSI ماڈل کی وہ لیئر ہے جو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے فزیکل ریسورسز فراہم کرتی ہے، مثلاً ہارڈ ویئر، نیٹ ورک کیبلز اور نیٹ ورک انٹرفیس کارڈز وغیرہ۔